آج کی کہانی کا عنوان ہے یہ وطن ہمارا ہے۔ زیبا کے بھائی کی شادی تھی اور تمام مہمان آئے ہوئے تھے۔ ہر طرف رونق عروج پر تھی۔ خوشی کے اس ماحول میں زیبا اپنی بھابھی کی محبت میں فدا تھی۔ وہ بھابھی کے ساتھ بیٹھی ہوئی اتنی سندر لگ رہی تھی کہ اسے معلوم نہ ہو سکا کہ کوئی اسے کب سے دیکھ رہا ہے۔ اور یوں شام کا ولیمہ اپنے اختتام پر ہوا، اور اسی دوران ایک خاتون اپنے بیٹے کے ہمراہ اس کے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس نے سلام کیا تو خاتون نے بولا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور وہ جیسے پریشان سی ہو گئی کہ مجھے یہ خاتون اپنے بیٹے سے کیوں ملوا رہی ہے۔ سرسری اس نے نگاہ ڈالی اور سلام کرتے ہوئے چلتی بنی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ عمیر ایک فوجی افسر ہے اور بھابھی کا کزن ہے۔ ایک دن گھر میں ہنگامہ ہوا اور لوگ ادھر ادھر خوشی سے بھاگنے لگے۔ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کیا بات ہے۔ تب بھابھی نے اسے کہا کہ آج گھر میں مہمان آ رہے ہیں، اس لیے آج تمہیں تیار ہونا پڑے گا۔ اور یہ زیبا کے لیے انوکھی بات تھی۔ ابھی اس نے ایف اے کا امتحان دیا تھا، ابھی رزلٹ آنے میں کچھ دیر باقی تھی۔ زیبا کا موڈ تھا کہ میں ایڈمیشن جو ہے ایف اے کے بعد بی اے میں لے لوں تاکہ آئندہ میں ٹیچرنگ کا کورس کروں، مگر یہ اس کی خواہش ادھوری رہ گئی۔ زیبا کا دماغ آج گھوم سا گیا کہ اچانک ایسا کون ہے۔ بھابھی تو مسکرا مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی اور وہ بیچاری نروس ہوئے جا رہی تھی۔ گھر کو بڑے اچھے طریقے سے سجایا ہوا تھا، اچھے اچھے کھانے پکائے گئے۔ بھابھی نے بڑے پیار کے ساتھ اس کو خوبصورت کلر کا سوٹ پہنایا اور ساتھ اچھے سے بندے بھی کانوں میں ڈالے، اور وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ بھابھی نے اسے پیار سے اپنے گلے لگا لیا۔ زیبا ویسے بھی بہت خوبصورت تھی، دو بھائیوں کی اکلوتی بہن، اور آج گھر کے سب خوش تھے کہ ایک فوجی افسر کے ساتھ بیٹی کا رشتہ ہوگا، مگر زیبا بالکل انجان سی تھی کہ یہ کون ہے۔ جب گھر میں لوگ آئے اور زیبا نے اپنے سامنے اسی خاتون اور اسی شخص کو پایا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور اس کے دل سے اچانک نکل گیا کہ ہائے میں مر گئی۔ تو یہ تھا وہ سلام۔ دل ہی دل میں ہنستی، کافی ہینڈسم تھا اور اس نے انکار کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ دونوں کی بات پکی ہوئی۔ آدھا گھنٹہ والدین نے انہیں ایک دوسرے کو دیا کہ آپ ایک دوسرے کو دیکھ لیں اور اپنی رائے دے دیں۔ آخر دونوں کے کہنے پر ان دونوں نے ایک دوسرے کو محبت سے انگوٹھی پہنائی۔ بس اچانک اس منگنی پر حیران ضرور تھی مگر خوش تھی۔ اس کا آئیڈل اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ بچپن میں جب وطن کے سانگ سنتی اور فوجیوں کی پکچر دیکھتی تو ان کی اس محب وطنی کو دیکھ کر اس کے دل سے پیار آتا اور وہ کہتی کہ یہ کتنے اچھے لوگ ہیں جو اپنے وطن کی محبت میں اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ دن میں یہ خواہش تھی مگر معلوم نہیں تھا کہ اس کے مقدر میں یہ دن بھی آئے گا، اور یوں سب کی رائے سے شادی کا وقت 5 ماہ کے بعد طے پایا۔ شادی کے بعد دونوں نے خوب سیر و تفریح کی۔ کبھی کبھی وہ اسے فون پہ بھی کر لیتا تھا کیونکہ والدین کو زیادہ یوں کھل کر بات کرنا پسند نہیں تھا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب عمیر بھی خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا کہ والدین نے میری خواہش کو رد نہیں کیا۔ بڑی دھوم دھام سے ان کی شادی ہوئی۔ ایک فوجی افسر کی شادی کا منظر ہی دل فریب تھا۔ اس میں کافی فوجیوں نے شرکت کی تھی اور اس لحاظ سے گھر والے بہت فخر محسوس کر رہے تھے، اور زیبا بھی اپنے اس مقدر پر خوش تھی۔ شادی کی رات اس نے زیبا کو سفید موتیوں کے کنگن پیش کیے کہ سفید رنگ میرا فیورٹ کلر ہے اور اسے ہمیشہ سنبھال کر رکھنا۔ عمیر نے اس کو بہت سی جگہ دکھائیں، اس کے ساتھ بہت سی پکچر بنائیں۔ وقت ان خوشیوں کا جلد کٹ گیا اور عمیر واپس اپنی جاب پر چلا گیا اور پھر زندگی کے نارمل طریقے سے چلنے لگی۔
اس نے بھی اس کے والدین کو بہت عزت دی کہ انہوں نے ایک محب وطن کو پیدا کیا ہے اور اس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے۔ شادی کے 2 سال کے بعد بیٹا پیدا ہوا تو عمیر بہت خوش تھا۔ اس نے بیوی سے یہی خواہش کی تھی کہ اگر میں مر جاؤں تو اسے بھی فوجی ہی بنانا۔ یہ سن کر نہ جانے اس کی آنکھوں سے آنسو ڈھلک پڑے، جیسے خوف نے اس کو قید کر لیا ہو۔ بس زندگی بھی ایک امتحان لیتی ہے۔ ایک رات وہ فوجیوں کے ساتھ دوسرے شہر ٹریننگ کے لیے گیا کہ واپسی پر اس کی گاڑی ٹرک سے ٹکرا گئی اور 2 فوجی اس کے ساتھ شہید ہو گئے، اور یوں عمیر اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا۔ اس کا بیٹا ابھی 3 سال کا تھا۔ وہ کیا جانے کہ اس کا باپ ایک فوجی افسر تھا۔ محلے میں ایک کہرام مچا ہوا تھا۔ زیبا کی زندگی کا چراغ گل ہو گیا تھا۔ بڑے اعزاز کے ساتھ اس کو دفنایا گیا اور اب اس کی خواہش کے مطابق وہ بیٹے کو پالتی۔ گھر کے افراد اور سسرال والے اس کی جوانی سے اسے شادی کر لینے کا مشورہ دیتے اور وہ انکار کر دیتی۔ اسے عمیر کی محبت، اسی کا وعدہ یاد تھا۔ یوں اسے فوجیوں کے اسکول میں بھرتی کروا دیا تاکہ اس کا جذبہ محبت بیدار ہو، اور یوں اس کی کوششوں سے اس کا بیٹا فوجی کے روپ میں تھا۔ اسے ایسا لگا جیسے عمیر اس کے سامنے کھڑا مسکرا رہا ہو۔ جب کبھی اسے عمیر کی یاد آتی تو وہ ان سفید کنگن کو آنکھوں سے بوسہ دیتی اور اس میں اس کے پیار کی خوشبو محسوس کرتی۔ زیبا کا بڑھاپا آ گیا تھا اور اسے اپنے بچے کی شادی کی فکر تھی۔ وقت نے اس کا ساتھ دیا اور اس نے اپنی بہو کے ارمان پورے کیے۔ وہ سفید کنگن اس نے اپنی بہو کے ہاتھوں میں ڈال دیے کہ یہ ہماری دونوں کی محبت کی نشانی ہے۔ محب وطن ایمان کا حصہ ہے۔ ہر فرد اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، اور زیبا کا یہ محب وطن تھا جس نے اپنی پیار کی محبت میں اپنی اولاد کو فوجی بنایا تھا۔